گھر تین چیزوں کا مقام ہے. عبادت کا مقام ہے، تربیت کا مقام ہے، اور ریاضت کا مقام ہے. عبادت یعنی بندگی، گھر کا ماحول ایسا ہو کہ سب ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو بندگی پروردگار میں، اللہ کے راستے پر آگے بڑھنے میں. دوسرا تربیت کا مقام ہے، سب سے بنیادی ترین تربیت گھر ہی سے ہے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اسکول کا، امام بارگاہ کا اور ٹیچرز کا، لیکن سب سے پہلا جو فریضہ بنتا ہے وہ گھر کا بنتا ہے فریضہ. اور انسان اس طرح سے اب بری ذمہ نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو نہیں کہلوا سکتا کہ جناب ماحول ایسا تھا، یا مدرسہ اچھا نہیں تھا، یا ٹیچرز اچھے نہیں تھے، یا امام بارگاہ میں فلاں ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی تھی لہٰذا دیکھو بچے اس طرح سے ہو گئے. وہ سب بھی اپنے مقام پر ضروری ہے، لیکن جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ گھر کی ذمہ داری ہے. تو گھر عبادت کا مقام ہے، تربیت کا مقام ہے، اور ریاضت کا مقام ہے. ریاضت کیسے کہتے ہیں؟ ریاضت کہتے ہیں ایک زحمت اٹھانا، صبر کرنا، شاید کسی تکلیف کو برداشت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی خاطر. گھر اس کا بھی مقام ہے. مل کے صلوات بھیجیں، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اسٹیٹسٹکس ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا، جو دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے وہ ویپنز کی ہوتی ہے. ویپنز کی جو ٹریڈ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یعنی اس کے جو ان بلینز آف ڈالرز اور ٹریلینز آف ڈالرز ویپن کی ٹریڈ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، خرید و فروخت. دوسرا ہے ڈرگز، دوسرے نمبر پر جو ڈرگز کا لین دین ہے وہ سیکنڈ نمبر پر ہے. تھرڈ نمبر پر لکھا ہوا تھا خاتون اور بچے، یعنی اس میں ویمن ٹریفکنگ اور کڈز ٹریفکنگ بھی آتی ہے، اور ساتھ میں خاتون کو چاہے وہ کلبز ہوں چاہے وہ پبز ہوں، یعنی بطور پروڈکٹ اس کے لیے خرید و فروخت یا لین دین، وہ تیسرے نمبر پہ نعوذ باللہ من ذالک دنیا میں. پھر اس کے بعد انرجی آئٹمز ہیں، آئل، گیس، اور پھر ففتھ نمبر پر تھا ٹورزم. تو اس وقت کا جو معاشرے کی بربادی ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. اچھا، ہم اور آپ کو کیا خیال کرنا ہے؟ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ گھر ریاضت کا مقام بھی ہے، یعنی صبر کا مقام بھی ہے یہی گھر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. حدیث ہے ایک بڑی لطیف، فرمایا سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھوڑا سا آپ سمٹ کے بھی بیٹھ جائیے گا، مومنین بہت سے آ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین یہیں اسی ہال میں شامل ہو جائیں. ایک اور صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حضور نے فرمایا کہ تین کم از کم خواتین وہ ہیں جنہیں فشار قبر نہیں ہوگا، اور اگر آپ اس کی علت اور فلسفے پہ جائیں تو اس میں کم سے کم ایک حوالے سے مرد بھی شامل ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، تین خواتین کا فشار قبر وہ عذاب ہے یا وہ مرحلہ ہے کہ جس سے بہت کم لوگ بچ پائیں گے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو فشار قبر سے بچ پائیں گے. ان میں فرمایا ایک خاتون وہ ہے کہ امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ خاتون کے جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبر کے فشار سے محفوظ کر لے گا. اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ امیر المومنین نے ایک وجہ بیان فرمائی ایک اور حدیث میں، فرمایا خدا اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ ایک شخص کو ایک ہی چیز کے لیے 2 مرتبہ سختی سے گزارے. تو اگر دنیا میں ایک مرتبہ وہ سختی جھیل چکی ہے یا جھیل چکا ہے اور صبر کر چکا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت زیادہ کریم ہے کہ قبر میں اسے دوبارہ سے سختی سے گزارے، پھر سے فشار سے گزارے. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کے لیے یعنی آپ احادیث کا کرکس دیکھیں گے نا، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے خانوادے کو بچا کے رکھو، اس نظام کو چلاؤ. فرمایا کہ ایک خاتون ہے، یا پھر اگر اس کی علت پر غور کیا جائے تو انشاءاللہ مرد بھی، کہ اگر وہ صبر کرے بد اخلاقی پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فشار قبر سے محفوظ کرے گا. اور آگے 2 اور خواتین کا ذکر کیا گیا، فرمایا امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا، ایک شخص ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے اس کے باوجود بھی فائنینشلی وہ اتنا اسٹیبل نہیں ہو پا رہا، تو شوہر کے فقر پر صبر کرنے والی خاتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فشار قبر سے محفوظ رکھے گا. اب کم از کم جہاں جس سوسائٹی میں مخاطب ہوں، فقیر شاید ہی کوئی ہوگا، اللہ جانے کوئی ہو، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ واقعی جو فقیر. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تو بہت کچھ وہ عطا کیا ہوا ہے کہ جس کا
تصور بھی کہیں اور کسی اور سوسائٹی میں نہ ہو سکتا ہو، لیکن ہم چونکہ اپنی خواہشات کو بڑھاتے رہتے ہیں، ورنہ فقر کا معاملہ تو یہاں کسی کے پاس نہیں ہے۔ فقر کا معاملہ کس کے پاس ہے؟ ماشاءاللہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کو کھانا پینا نہ ہو؟ خدا نہ خواستہ، ایسا شاید ہی کوئی ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی ایسا۔ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کے بعد بنیادی بیسک نیڈز نہ ہو؟ وہ سب پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم، مولا کائنات کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اپنی خواہشات کے بے لگام جانور کو قناعت کی لگام سے کنٹرول کر لو، روک کے رکھو۔ یعنی فقط ایک قناعت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم روک سکتے ہو اپنی بے لگام خواہشات کو، ورنہ یہ نیور اینڈنگ ہے۔ آج ہمیں اس قسم کے برتن چاہیے، وہ برانڈ کے چاہیے، اس برانڈ کا جو ہے نا وہ صوفہ چاہیے، اس برانڈ کے ڈریس چاہیے، اس برانڈ کی، یہ تو کبھی بھی اس برانڈ کے وہیکل چاہیے، پھر اس برانڈ کا جو ہے موبائل چاہیے، پھر اس برانڈ، پھر وہاں ٹریولنگ ہمیں کرنی ہے تو وہ ٹورزم کرنا ہے، تو وہ میری دوست تھی تو وہ یہاں گئی تھی، وہ میرا دوست تھا تو وہ فیملی اس کی ماں، یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حتیٰ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے فقر پر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر جان بوجھ کے فقیر رہے گا، وہ کوشش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اس پر صبر کر لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔ میں خانوادے کی بات کر رہا ہوں، ریاضت کی جو بات کر رہا ہوں، ریاضت کیا ہے؟ یہی تمرین ہے، یہی صبر ہے۔ اگر کہیں کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس وقت کم از کم صبر کر لیں اور بعد میں اس بات کو سمجھائیں، ٹیمپر اور ہائی نہ کریں، اس لیے کہ جب دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ غصے میں ہوں تو مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ غصہ شیطان کا حربہ ہے جس کا اختتام ندامت پر ہے۔ آپ کو میں جتنے مولا علیہ السلام کے احادیث اور اقوال سناتا ہوں، ہر امیر المومن کا کلام وہ ہے جو زندگی کو بدل دینے کے لیے ایک جملہ کافی ہے میرے مولا کا، کہ جو غصے کا جو اختتام ہے نا وہ ندامت، شرمندگی پر ہے۔ پھر شرمندگی ہوتی ہے لیکن چونکہ ایگو ہوتی ہے لہذا معافی بھی نہیں مانگی جاتی، تو وہ پائل اپ ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیں اور بعد میں کسی مناسب طریقے سے سمجھا دیں کہ وہ بات بہتر نہیں تھی، یا وہ بات ایسے نہیں تھی، یا آپ کو غلط فہمی تھی۔ تو یہ جو صبر کر لینا یہ ہے ریاضت۔ گھر تین چیزوں کا مقام ہے، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، گھر ہے عبادت کا مقام، تربیت کا مقام اور ریاضت کا مقام۔ یہ تین چیزیں جس گھر میں پوری ہیں وہ گھر اسی دنیا میں جنت ہے۔ اسلام فقط اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو بعد میں فقط جنت کا وعدہ کرے گا، اسلام میرے اور آپ کے گھر کو جنت بنانے کے لیے آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس بہت زیادہ طول کلام نہیں۔ تیسرا، وہ خاتون، حضور نے فرمایا اس پہ فشار قبر نہیں ہوگا کہ جو اپنے شوہر کا جو حق مہر ہے وہ معاف کر دے اور اسے ہبہ کر دے۔ اب یہ اس کا مطلب نہیں کہ ہم جا کر گھر میں یہ کہیں کہ دیکھو وہ مولانا نے کہا تھا، حدیث رسول سنائی تھی کہ تو تم معاف کر دو، تم پہ فشار قبر نہیں ہوگا۔ دوسروں کی ذمہ داری ان کو نہ بتائیں، خود اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم دوسروں کی ذمہ داری کو طے کرتے اس لیے کہ رسول اللہ نے مردوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک قرض کی طرح ہے، تم پر واجب ہے کہ تم ادا کرو، لیکن اگر وہ ادا نہ کرے تو ایک خاتون معاف کر دے کا فشار قبر سے وہ محفوظ رہے گی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ امور خانوادگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخرت کے معاملات سے جوڑا ہے۔ یہ اتنے اہم ہیں کہ ہماری قبر، قیامت کے معاملات سے فیملی میٹرز کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خالی ہماری دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ لاکھ خدا نہ خواستہ کہیں جدائی کی منزل بھی آ جائے اور کہیں پر کوپ اپ نہ ہو سکے تو دین، شریعت، اخلاق کا لحاظ رکھتے ہوئے جدا ہو۔ ہم ازدواجی اگر ریلیشن سے باہر نکل رہے ہیں لیکن دین اور شریعت سے تھوڑی باہر نکل رہے ہیں، کم از کم اس کا تو احترام رکھیں۔ ہوتا ہے کبھی کسی منزل پہ کسی فار واٹ ایور ریزن نہیں ہو پا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہرحال طلاق کا راستہ رکھا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا کہ جیسے بعض اور دیگر ادیان میں ہے کہ وہ ایک دفعہ اگر جڑ گئے تو پھر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکے، پھر جنازہ ہی نکلے گا وغیرہ وغیرہ، نہیں، ایک راہ رکھی کیونکہ دین عقلی دین ہے، فطری دین ہے، لیکن اس میں اخلاق کا، شریعت کا، واجب اور حرام کے معاملات کا تو لازم ہے کہ خیال رکھیں، لیکن اخلاق اور شریعت کا آپ نے زندگی ساتھ گزاری ہے، 5 سال 10 سال بعض اوقات 20-25 سال زندگی ساتھ گزاری ہے، وہ اتنا تو ورث ہے کہ جب الگ ہو رہے ہو تو احترام کے ساتھ الگ ہو۔